بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الیک۔ بزرگان محترم، دنیا کا دستور یہ ہے کہ جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ چیز آسان ہو جاتی ہے۔ جس چیز سے بھی محبت ہو اس کا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک بچے سے اپنی ماں کو محبت ہوتی ہے اور ماں اپنے بچے سے انتہائی درجہ پیار کرتی ہے تو ماں کا رات میں اٹھنا بھی آسان ہو جاتا ہے اولاد کے لیے۔ اس کو دودھ پلانا، اس کو پیشاب سے اٹھانا، اس کی نیپی چینج کرنا اور وہ تمام مسائل جو تکلیف کے ہیں وہ سارے کے سارے مسائل آسان ہو جاتے ہیں۔ بنیاد اس کی یہ ہے کہ ماں کو بچے سے محبت ہے، تو محبتوں کی وجہ سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ویسے کسی کو یہ کہا جائے کہ تھوڑی سی یہ جگہ ہے اس کو کھود لو تو شاید وہ کہے گا کہ نہیں میں نہیں کھود سکتا ہوں، اور اگر یوں بتایا جائے کہ آپ کے مکان میں فلاں جگہ خزانہ رکھا ہوا ہے اور دفینہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ رات نہیں گزرے گی کہ پورا مکان وہ کھود لے گا۔ یہ اس کے مکان کا کھودنا اور اس کے مکان کا توڑنا اس کو اس لیے آسان ہو گیا کہ اس کو مال سے محبت تھی، اس کی بنیاد پر اس کو آسان ہو گیا۔ ہماری اپنی مثال لے لیں ہم تو آپ دیکھیں کہ روزہ رکھ رہے ہیں، صبح 4 بجے سے سحری کھانے کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، سونے کا پورا وقت بھی نہیں مل رہا ہے اور صبح 8 بجے سے جاب پر جا رہے ہیں اور شام تک جاب پہ ہیں اور دن بھر جاب پہ نکال رہے ہیں، حالانکہ بالکل تھک چکے ہیں، روزہ ہے، رات میں پورا سونے کو بھی نہیں ملا ہے۔ اس کے باوجود اس لیے کہ ہمیں تنخواہ سے محبت ہے، سیلری سے محبت ہے، تو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مسلم دنیا کی حقیقت ہے کہ جس چیز سے بھی محبت ہوتی ہے انسان کو اس کے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دنیا میں انسان کو جب کسی سے فاسق محبت لگ جاتی ہے، غلط محبت لگ جاتی ہے تو پھر اس کے لیے اپنی عزت کو چھوڑنا بھی آسان، اپنے ماں باپ کی خلاف ورزی بھی آسان، بلکہ اس کے خاطر اپنے گھر کو چھوڑنا بھی آسان۔ وہ گھر تک چھوڑ دیتا ہے اور سب کچھ قربان کر کے نکل جاتا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو محبت ہے۔ آپ ایک سے ایک مثال لے لیں تو ہر مثال میں ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ محبت کے نتیجے میں کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب دنیا کے تمام مسائل کا یہ حال ہے کہ کام کرنا محبت کی بنیاد پر آسان ہو جاتا ہے تو بس یہی مسئلہ ہے حق تعالی جل شانہ و من والہ کے ساتھ بھی، کہ جب انسان کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو اس محبت کے نتیجے میں ساری عبادتیں آسان ہو جاتی ہیں، پھر نماز بھی آسان، پھر روزہ بھی آسان، پھر زکوٰۃ بھی آسان، پھر حج بھی آسان، پھر اس کے راستے میں مال کا خرچ کرنا بھی آسان۔ بہت سے لوگ یہ سوال کیا کرتے ہیں کہ جس وقت تبوک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مال کی ضرورت تھی اور آپ نے اعلان کیا کہ بھئی مال کی ضرورت ہے، بہت دور جانا ہے اور بہت سارے صحابہ کرام ہیں اور بہت سارے صحابہ غریب بھی تھے اس موقع پر جن کو سواری نہیں تھی، اس لیے کہ مدینے سے 950 کلومیٹر 950 کلومیٹر جانا تھا، کوئی آسان مسئلہ نہیں تھا، کھانا پینا ساری ضرورتیں، اور بہت سارے غریب صحابہ۔ اسی میں وہ واقعہ بھی پیش آیا ہے کہ منافقین تو بہانے بنا کر کے نہیں گئے تھے، عذر کر دیا تھا، اس لیے کہ اصل میں جس وقت تبوک میں جانے کا مسئلہ آیا اسی وقت باغات تیار ہو گئے تھے، کھجوروں کے باغات تیار تھے، پھر یہ کہ قحط بھی پڑا ہوا تھا، اس سال بہت کھجوریں نہیں آئی تھی،
تو کچھ باغ ویران بھی تھے. تو ایک طرف باغات کی ویرانی، ایک طرف سیزن آیا ہوا ہے، اور ایسے موقع پر حضرت فرما رہے ہیں کہ چلو یہ ایک امتحان تھا. تو جو مخلص صحابہ تھے وہ تیار ہو گئے. قریباً 30,000 صحابہ کرام حضور کے ساتھ روانہ ہوئے تھے. جو منافقین تھے انہوں نے بہانے بنائے، نہیں گئے. لیکن 3 مخلص صحابہ بھی نہیں گئے تھے. اس میں ایک کعب ابن مالک تھے، ایک ہلال ابن امیہ تھے، ایک مرارہ ابن ربی تھے. یہ 3 صحابہ تھے، مخلص صحابہ تھے. اور تینوں کے تینوں جو ہے مدنی صحابہ ہیں، انصاری صحابہ ہیں. یہ تینوں کے تینوں آج کل کرتے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پورا واقعہ نقل کرتے ہیں. محدثین نے اس کو بہت تفصیل سے نقل کیا ہے کہ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بس میں یہ سوچ رہا تھا کہ کل نکلوں گا، کل پہنچ جاؤں گا، میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، فکر کی کیا ضرورت ہے، ارے 2 دن میں پہنچ جاؤں گا، ابھی تو راستے میں ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہ آج کل کرتے کرتے حضرت پہنچ گئے. اور حضرت نے بھی پورے راستے میں نہیں پوچھا، لیکن جب تبوک پہنچے ہیں تو پوچھا کہ کعب نظر نہیں آتا. کسی صحابی نے تبصرہ کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اس کو دولت کا نشہ آ گیا. ہوتا ہے آج کل بھی ایسے لوگ بول دیتے ہیں، کسی کے باب میں بھی کچھ اپنی طرف سے فیصلے کر دیتے. بھئی اس کے اندر کا کیا حال ہے ہم کو کیا پتا. کسی کے اوپر ایک دم سے ہمیں تبصرہ نہیں کرنا چاہیے. فرمایا اس کو نشہ تکبر ہے اس لیے نہیں آیا. دوسرے صحابی نے فرمایا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. بہرحال حضرت خاموش رہے، حضرت نے کچھ نہیں فرمایا. جب حضرت واپس تشریف لے آئے تو سیدھے حضرت کا معمول تھا کہ پہلے مسجد میں تشریف لاتے تھے اور آ کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. اس کو صلاۃ السفر کہا جاتا ہے کہ انسان جب واپس آئے تو 2 رکعت نماز پڑھے، چاہے مسجد میں پڑھے چاہے گھر پہ پڑھ لے. آنے کے بعد لمبے سفر سے جب آئے تو 2 رکعت نماز پڑھ لے. یہ صلاۃ السفر. حضرت مسجد میں اس لیے پڑھتے تھے کہ حضرت کا مکان چونکہ مسجد ہی سے متصل تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ ملنے والے لوگ آتے تھے. اب اگر گھر میں چلے جائیں گے تو ملنے والوں کو بھی تکلیف، حضرت کو بھی تکلیف، اس لیے مسجد ہی میں آپ بیٹھے رہتے تھے تاکہ ملنے والے آپ سے ملاقات کریں. اب سارے لوگ ملنے آ رہے، منافقین بھی آ رہے، اور منافقین پھر دوبارہ اپنا عذر پیش کر رہے ہیں. تو حضرت کو اللہ نے راستے ہی میں کہہ دیا تھا کہ یہ منافقین آئیں گے اور اپنے اعذار پیش کریں گے، تم ان کے ظاہر کو سن لینا اور ان کے باطن کو ہمارے حوالے کر دینا. ان کو کچھ کہنا مت. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیری اللہ. یہ آیات اتری تھی. جتنے منافقین آئے حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی آپ کا عذر تھا، چلو نہیں آئے. کعب ابن مالک آئے. ظاہر سی بات ہے یہ منافق تو تھے نہیں، یہ تو مخلص صحابی تھے. حضرت ان کو دیکھ کر مسکرائے، لیکن کعب فرماتے ہیں آپ کی مسکراہٹ میں غصہ تھا. آپ ہنس تو رہے تھے لیکن ہنسنے میں غصہ تھا. مجھے پوچھا کیوں نہیں آئے؟ کعب فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے بہت پلان بنائے تھے کہ میں یہ کہوں گا، اس طرح بات بنا لوں گا. اور کعب بڑے فصیح بولنے والے تھے. بعض لوگوں کو بات بنانے کا بڑا ملکہ ہوتا ہے، وہ اس طرح بات بناتے ہیں کہ لوگ جھوٹ کو بھی سچ سمجھ لیتے ہیں. حضرت کعب فرماتے ہیں مجھے بھی بڑا ملکہ تھا بات بنانے کا، اسٹوری بناتے ہیں نا. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اسٹوری بنانے کا بڑا ملکہ تھا، میں بھی چاہتا تو، اور دل میں تھا بھی کہ میں اس طرح کہہ دوں گا. لیکن جیسے ہی حضرت کی خدمت پہ پہنچا دل کی ساری باتیں نکل گئی اور میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا، بس آج کل کرتے کرتے دن ختم ہو گئے، میں نہیں آ سکا. ورنہ تو حضرت نے پوچھا تمہارے پاس سواری نہیں تھی؟ فرمایا 2 سواری تھی. پیسے نہیں تھے؟ فرمایا وہ بھی تھے. سب کچھ تھا. صحت؟ فرمایا صحت بھی تھی. بس یہی مسئلہ تھا کہ آج کل کرتے ہوئے دن نکل گئے. حضرت نے فرمایا اچھی بات ہے، اب تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا، اس لیے تم سے بائیکاٹ ہے. اب پورے مدینے میں اعلان ہو گیا، منافقین سے بائیکاٹ نہیں، سختی اپنوں کے ساتھ ہوتی ہے. سختی جو ہے نا وہ اپنوں کے ساتھ ہوتی ہے.
یہ اپنے تھے، یہ مخلص تھے، یہ مومن کامل تھے، تو سختی اپنوں کے ساتھ ہوا کرتی۔ فرمایا کہ تم سے بائیکاٹ رہے گا جب تک اللہ کا حکم نہ آئے، اور اہل مدینہ کو اعلان کر دیا کہ کوئی ان سے بات بھی نہ کرے۔ ایسے 3 صحابہ تھے، کعب اور 2 اور تھے۔ اب دن گزرتے رہے، کعب فرماتے ہیں کہ میرا حال یہ ہے کہ میں تو جوان تھا، وہ دونوں تو برے تھے، اس لیے وہ نہیں نکلتے تھے، میں تو نکلتا تھا، تو بازار میں جاتا تھا تو مجھ سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، سب منہ پھیر لیتے تھے، میں سلام کروں سلام کا جواب کوئی دینے کے لیے تیار۔ فرمایا مجھے فکر یہ تھی ان دنوں میں کہ اگر اسی حالت میں میری موت ہو گئی تو حضرت میری جنازے کی نماز نہیں پڑھائیں گی، مجھے فکر یہ تھی، اور اگر حضرت کی وفات ہو گئی تو قیامت تک مجھ سے کوئی بولے گا نہیں، چونکہ وحی کا سلسلہ بند ہو جائے گا، بس مجھے یہ فکر تھی۔ فرمایا میں جان بوجھ کر حضرت کے پاس آتا تھا، زور سے سلام کرتا تھا، السلام علیکم یا رسول اللہ، اور دیکھتا تھا کہ حضرت کے ہونٹ ہلتے ہیں یا نہیں جواب کے لیے، اور جان بوجھ کر میں حضرت کے قریب نماز پڑھتا تھا، اور یہ دیکھتا تھا کہ حضرت مجھے نماز میں دیکھتے ہیں یا نہیں، تو میں نماز میں کنکھیوں سے حضرت کو دیکھتا رہتا تھا کہ مجھے دیکھتے ہیں یا نہیں۔ محبت تھی نا، محبت میں جدائی برداشت کیسے ہوگی؟ بھائی ہمیں محبت نہیں ہے اس لیے ہم کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے، وہ تو صحابہ کی جان لے کر پوچھو، ان کی آنکھیں لے کر پوچھو۔ ایک صحابی ہے عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اذان جو ہے نا، اس کا خواب انہوں نے ہی دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں اذان بتائی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بتایا تھا کہ یا رسول اللہ اس طرح 2 فرشتے آئے، ایک نے اذان ایک نے تکبیر کہی، تو حضرت نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے، اور پھر اذان کا مسئلہ آیا۔ وہ صحابی کھیت میں، ان سے ایک ہی روایت ہے صرف اذان کی روایت بس، وہ کھیت میں کام کر رہے تھے اور ان کو اطلاع ملی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، تو کھیت میں کھڑے کھڑے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ آنکھیں نبی کو دیکھنے کے لیے تھی، نبی نہ رہے مجھے بینائی کی ضرورت نہیں، مجھے نابینا کر دے تو ہو سکتی ہے دعا ہم سے؟ یہ ان جگر گردوں کی باتیں تھی۔ استجابت دعوت اور قبولیت دعا کا وقت تھا، اسی وقت وہ نابینا ہو گئے، اور خوش تھے اس مسئلے پر کہ بس میری بینائی تو اللہ کے نبی کے لیے تھی۔ وہ صحابہ تھے، آج ہم انہی کے نام پر روٹیاں کھا رہے ہیں، انہی کے نام پر ہمیں روٹیاں مل رہی ہے، ورنہ ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں، نہ ہماری نمازوں میں وہ جان ہے، نہ ہماری عبادتوں میں وہ جان ہے، نہ سنت رسول ہمارے پاس ہے، نہ عشق رسول ہمارے پاس ہے، نہ محبت رسول ہمارے پاس ہے۔ کیا محبت رسول اور عشق رسول ہمارے پاس ہوتا تو دنیا کا یہ مسئلہ ہوتا؟ بہرحال حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں بالکل حضور کے قریب نماز پڑھتا تھا اور دیکھتا تھا کہ حضرت مجھے دیکھتے ہیں یا نہیں، تو جب میں نماز شروع کر دیتا تھا تو حضرت مجھے دیکھتے تھے، اور جب میں سلام پھیرتا تھا اور پھر حضرت کو دیکھتا تھا تو حضرت منہ پھیر لیتے تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اس پر ایک بات لکھی ہے، فرمایا کہ نماز میں اللہ بھی اپنے بندے کو دیکھتا ہے تو نبی کیوں نہیں دیکھے گا؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے نماز میں۔ اس طرح 40 دن گزر گئے، 1-2 دن میں، ان 40 دن میں رومن امپائر کی تحت ایک چھوٹی سی کنٹری تھی غسان، غسان کا بادشاہ عیسائی تھا، اس نے ایک دعوت نامہ بھیجا حضرت کعب ابن مالک کے اوپر اور فرمایا کہ کعب ہم نے سنا ہے کہ تمہارے نبی کا تم پر بڑا ظلم ہوا ہے اور تم سے بائیکاٹ کیا ہے، تم ہماری کنٹری میں آ جاؤ، ہم تم کو بڑا عہدہ دیں گے۔ حضرت کعب ابن مالک کو جب یہ لیٹر پہنچا ہے تو حضرت بہت پریشان، اور فرمایا یہ ایک اور مصیبت آ گئی، ایک طرف تو حضرت کا مسئلہ ہے، ایک طرف یہ مصیبت اور آ گئی میرے سر پر کہ باطل دعوت دے رہا ہے۔ ہمارے بزرگان دین اس حدیث شریف پر فرماتے ہیں کہ جب ہم دین کے کسی مسئلے میں کمی آ جاتی ہے نا تو باطل ہم پر غالب آ جاتا ہے، یہ مثال ہے اس کی کہ آج باطل بھی دعوت دینے لگا۔ حضرت نے کعب ابن مالک نے اس خط کو جلا دیا،
یہ نہیں کہ حضور کے پاس لے کر گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ بائیکاٹ ختم کرتے ہیں یا میں جاؤں وہاں. ہم ہوتے تو اسی طرح احسان جتاتے. قرآن کہتا ہے لا تمنوا علی اسلامکم، اسلام پہ تم احسان نہ جتاؤ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، اللہ کا احسان مانو کہ اللہ نے تم کو ہدایت عطا فرمائی، اس نے تم کو توفیق دی. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، ایمان کی. اگر تم سچے ہو تو اللہ کا احسان مانو. ہمارے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک ولی کامل گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ صوفی وقت گزرے ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنم، منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنم، منت شناس کے بادشاہ ترا بخدمت داس. تم یہ احسان مت جتاؤ کہ میں بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں، بادشاہ کا احسان مانو کہ بہت سارے خدمت کرنے والے تھے، تیری چوائس کر لی، تیرا انتخاب کر لیا. اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو ایمان کی دولت دی، نماز کی توفیق دی. اپنا احسان مت جتاؤ کہ ہم نے اللہ پر احسان کیا، صدقہ دے کر، خیرات دے کر، زکوٰۃ دے کر اور نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے احسان کر دیا. اللہ پر کوئی احسان نہیں، تعالیٰ جل شانہ پر کوئی احسان نہیں. حقیقت یہ ہے کہ ساری دنیا اگر ایسے دل لے کر کے بیٹھ جائیں کہ سب ولی کامل بن جائیں، اللہ کہتا ہے میری خدائیت میں کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی. مسلم شریف کی روایت ہے. اور سارے کے سارے فرعون، حامان، قارون جیسا دل لے کر کے بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری خدائیت میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی. مولانا تقی صاحب عثمانی کا ایک سفر ہوا تھا تو آپ کا جانا ہوا گرناتا مسجد قرطبہ کے اندر. تو مولانا نے اپنے سفر نامے میں ایک جگہ لکھا ہے کہ میں جب قرطبہ پہنچا تو مسجد قرطبہ جو تھی آج بھی ہے. کسی زمانے میں یہ بڑی شاندار ہماری مسجد تھی، ہماری یادیں تھی، ہماری یادیں تھی. اس کی تاریخ میں یوں لکھا ہے کہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اسی مسجد میں بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے، اور کبار محدثین و مفسرین نے اسی مسجد میں بیٹھ کر پڑھایا. اور اس میں اتنے مصلی ہوتے تھے، اتنے مصلی ہوتے تھے کہ چراغ جلانے کے لیے ہر آدمی اپنے گھر سے تیل لے کر آتا تھا، چراغ لے کر آتا تھا، تب روشنی ہوتی تھی. اتنے مصلی ہوتے تھے، اتنے سجدے اس میں ہوتے. اور تاریخی پہلو سے ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھو کہ جس وقت یہ مسجد ہمارے ہاتھوں سے گئی ہے تو یہ مسئلہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کی کمی تھی. تاریخی اعتبار سے پتہ چلتا ہے کہ جس وقت یہ مسجد ہمارے ہاتھوں سے گئی ہے اس وقت 85% مسلم تھے وہاں، اور صرف 15% عیسائی تھے. آپ انداز لگائیں، 85% مسلم تھے اور 15% عیسائی تھے. لیکن مسجد کے جانے کی وجہ کیا ہوئی؟ مسلمانوں کے آپسی اختلاف. نہ الجھنے والے مسائل میں الجھنا، ایسے مسائل میں الجھنا کہ جس سے کوئی فائدہ نہیں. اور پھر مسلمانوں کا بلا وجہ اختلاف کر کے ایک دوسرے سے دوری اور سنت سے دوری، جس کے نتیجے میں حق تعالیٰ نے پورے ملک کو ختم کر کے وہ مسجد جو کسی زمانے میں ہزاروں لاکھوں انسانوں کے نماز کی جگہ تھی اور لاکھوں سجدے ہو رہے تھے اور جہاں ہمارے اکابر درس دیا کرتے تھے، وہ مسجد آج اس عالم میں ہے کہ وہاں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. ایک ذرا سا حصہ رکھا ہے مسجد صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ مسجد تھی، باقی اس میں میوزک بج رہے، باقی اس میں سلیب نصب کیا گیا ہے. اور وہ بھی جو اتنی سی جگہ رکھی ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ مسجد تھی تاکہ مسلمانوں کا دل اور جلے کہ کہاں ہماری مسجد تھی اور کیا ہو گیا، یہ اور بھی تکلیف پہنچانے کی. مولانا لکھتے ہیں کہ ہم وہاں پہنچے تو میں اور میرے ایک ساتھی تھے، ہم دو ہی تھے. میں نے کہا کہ ہمیں کسی طرح یہاں نماز پڑھنا ہے، کسی طرح نماز پڑھنا ہے.
اس وقت تو کوئی نماز کا وقت بھی ہو رہا تھا، تو میرے ساتھی نے اذان دی اور میں نے نماز پڑھائی، تو ہم 2 ہی کے سجدے تھے۔ مولانا اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں کہ اس وقت میرے دل پر ایک کیفیت طاری ہوئی، اور میں نے کہا رب کریم، اسی جگہ پر ایک مرتبہ لاکھوں سجدہ کرنے والے تھے اور اس وقت 2 آدمی سجدہ کرنے والے ہیں، لیکن تو اتنا بے نیاز ہے، نہ لاکھوں سے تو بڑا ہوا اور نہ 2 سے تو کم ہو گیا۔ یہ مولانا نے اپنی کیفیت لکھی۔ حقیقت حال یہ ہے کہ ساری دنیا بھی اگر ولایت کاملہ لے کر بیٹھ جائیں تو اس اللہ کی خدائیت میں کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی، اور اگر ساری دنیا باقی بھی بن جائے کوئی حرج نہیں۔ اس نے قرآن میں کہا ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ کڑوی بات ہے، تھوڑی یاد رکھیں، تھوڑی سی بات کڑوی ہے۔ اگر تم میرے نافرمان بنو گے، اور اس کی نافرمانی کی دلیل یہ ہے کہ نبی کی بغاوت، یہ نافرمانی کی دلیل ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کی محبت کے تم چاہت والے ہو تو نبی کی اتباع کرو۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی چاہت تبھی ملے گی جب نبی کی اتباع ہوگی، تو نبی کی بغاوت پر اللہ کی چاہت اور محبت نہیں مل سکتی، یہ طے شدہ مسئلہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان تتولوا، اگر تم روگردانی کرو گے، یعنی میرے نبی کی سیرت کو نہیں اپناؤ گے، اس سے منہ پھیرو گے، جیسے آج امت نے پھیرا ہوا ہے۔ یستبدل قوما غیرکم، تو میں تمہاری جگہ پر دوسری قوموں کو ایمان دے دوں گا، ہدایت دے دوں گا۔ اس کی ذات سے بعید نہیں ہے، اس کی ذات سے بالکل بعید نہیں۔ یہ جتنے صحابہ کرام مسلمان ہوئے ہیں ان کو ایمان کی توفیق کس نے دی؟ وہ حضرت عمر جیسا سخت ترین انسان جو قتل محمدی کے اوپر تلا ہوا تھا، قسم کھا رکھی تھی کہ میں محمد کو قتل کر کے رہوں گا، اس عمر کو کس نے ہدایت دی؟ کون ہے اس کو ہدایت دینے والا؟ وہ عمرو بن العاص کس نے ہدایت دی جو نبی کی دشمنی پر آخری درجے پر اترا ہوا تھا؟ خالد بن ولید کی دشمنی کا حال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہیں سن 7 کے اندر، تو خالد جو ہے وہ مکہ چھوڑ کر چلا گیا، لیکن ان کا خالد کا بھائی ولید بن ولید جو ہے وہ پکے مسلمان تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ولید بن ولید سے پوچھا کہ تمہارے بھائی خالد بن ولید یہاں مکے میں ہے؟ تو ولید بن ولید نے فرمایا حضرت آپ سے اتنی دشمنی ہے کہ خالد یہ کہہ کر گیا ہے کہ محمد جب تک مکے میں رہے گا میں مکے میں بھی نہیں رہوں گا۔ آپ دشمنی کی انتہا ہے، انداز لگائیں کہ کیا دشمنی کی انتہا۔ ایک خالد کا جملہ ہے اور ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت جملہ ہے کہ اگر خالد میرے پاس آ جائیں تو میں اس کو اپنا سپہ سالار بنا لوں گا، میں اس کو اپنا امیر بنا لوں گا۔ وسعت ظرفی کی باتیں میں نے آج ہماری نجی مجلس کے اندر بھی یہ کہا تھا کہ کسی کی تعریف کرنے سے ہماری شان میں کوئی کمی نہیں ہو جاتی۔ آج ہماری زبان کسی کے لیے 2 بول اچھے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، 2 اچھے بول کے لیے تیار نہیں۔ یونس علیہ السلام کی اللہ کے نبی نے تعریف فرمائی اور فرمایا کہ مجھے یونس سے برا کر بیان نہ کرو، حالانکہ تھے ہی آپ تو بڑے حضرت یونس علیہ السلام سے، لیکن فرمایا نہیں۔ فرمایا قیامت کے دن سارے برہنہ ہوں گے، سب سے پہلے جن کو کپڑے پہنائے جائیں گے وہ ابراہیم علیہ السلام۔ آپ نے یہ نہیں کہا میں، آپ حضرت ابراہیم کی تعریف فرما رہے۔ فرمایا قیامت کے دن میں بے ہوش ہوں گا اور ہوش میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا عرش پکڑ کے کھڑے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ موسیٰ بے ہوش ہوئے ہو۔ حضرت موسیٰ کی تعریف فرما رہے ہیں، تو کیا شان نبوت میں کوئی کمی ہو گئی؟ ان کی عزت میں کوئی کمی ہو گئی؟ امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ کسی کی تعریف سے تمہاری شان میں کوئی کمی ہونے والی نہیں۔ لیکن مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم کسی کے لیے 2 اچھے بول بولنے کے لیے تیار۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری آپ کی عبادتوں سے جو ہیں اللہ کی برائی نہیں، اور ہماری آپ کی عبادتوں کے چھوڑنے سے اللہ کی کمی نہیں۔ وہ اپنی جگہ شان ربوبیت، شان مالکیت، شان حاکمیت لیے ہوئے ہیں۔
تو فرمائے ان تتولوا، اگر تم میرے نہیں بنو گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرو گے، میں تمہاری جگہ دوسروں کو ہدایت دے دوں گا، یستبدل قوما غیرکم۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر خالد میرے پاس آ جائے تو میں اس کو اپنا سپہ سالار بنا لوں، میں اپنا امیر بنا لوں۔ کہا خالد کی دشمنی، کہا حضرت کی بات۔ اور یہی بات ولید بن ولید نے بھائی نے خالد کو پہنچائی کہ محمد تو تیرے باپ میں یہ فرما رہے، اور اسی جملے نے میں اثر کیا، اور حضرت عمرۃ القضاء فرما کر مدینے نہیں پہنچے کہ خالد بن ولید پیچھے سے چلے۔ تو عمرو بن العاص نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ بس غلامی محمدی میں جا رہا ہوں۔ تو عمرو بن العاص نے کہا میں بھی چلتا ہوں۔ دونوں انتہائی دشمن، دونوں۔ مسلم شریف میں عمرو بن العاص کی دشمنی خود بیان کرتے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ۔ عمرو بن العاص اپنے بیٹے کو اپنی وفات سے پہلے فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمرو بن العاص کو فرماتے ہیں کہ بیٹے مجھ پر 3 دور گزرے۔ ایک دور وہ گزرا کہ جس میں نبی سے بڑھ کر میرا دشمن کوئی نہیں تھا، اور مدینے سے بڑھ کر مبغوض شہر کوئی نہیں تھا۔ اگر اسی دور، اور میری دشمنی کا حال یہ تھا کہ میں ہر وقت اس کوشش میں تھا کہ محمد مل جائے تو گردن مار دوں۔ فرمایا اگر اسی زمانے میں مر جاتا تو سیدھا جہنم میں جاتا۔ پھر مجھ پر ایک دور وہ آیا کہ جس میں ایمان لے آیا، اب نبی سے بڑھ کر محبوب کوئی نہیں، اور مدینے سے بڑھ کر محبوب کوئی نہیں۔ فرمایا اسی دور میں میری موت ہو جاتی، میں سیدھا جنت میں جاتا۔ اس کے بعد بیٹے اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، پھر حالات چلے۔ حضرت معاویہ کی طرف تھے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا بیٹے تو جانتا ہے کیسے حالات چلے میرے بیٹے، اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ نہ معلوم میرا کیا حشر ہوگا اللہ کے پاس۔ جب تم میرا جنازہ لے کر چلو، یہ مسلم شریف کتاب الایمان کی روایت ہے، جب تم میرا جنازہ لے کر چلو تو آگ لے کر نہ چلنا جیسے جاہلیت کی عادت تھی، رونے والیوں کو لے کر نہ چلنا جیسے جاہلیت کی عادت تھی، اور جب میری قبر میں مجھے اتار دو تو اتارنے کے بعد تم اتنی دیر میری قبر پر بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ میں تم سے انسیت حاصل کروں اور آنے والے فرشتوں سے میں ڈر نہ جاؤں۔ یہ وصیت فرمائی تھی آپ نے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی دیر اپنے والد کی قبر پر بیٹھے رہے اور لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے۔ تو میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ایمان دینے والا ہے۔ اتنے بڑے بڑے صنادید کو جو کفر کے گھڑ تھے، پتھر تھے، ان کو ایمان دے دیا۔ وہی اللہ کا قرآن آج بھی کہہ رہا ہے اگر تم میرے نہیں بنو گے تو میں ان کو ایمان دے دوں گا، دوسری قوموں کو۔ آج کل کے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ آئے دن لوگ مسلمان بہت ہو رہے ہیں، بہت مسلمان، یہاں بھی مسلمان ہو رہے ہیں، اس مسجد میں بھی آ کر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، بے شمار لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ کفر کے گھر میں رہنے والے مندروں کے پجاری مسلمان ہو رہے ہیں، بہت سارے گرجا گھر کے عیسائی وہ عالم مسلمان ہو رہے ہیں۔ چاروں طرف سے اسلام ان کے پاس، نہ میں گیا ہوں نہ آپ گئے ہیں، کوئی نہیں گیا ان کو تبلیغ کرنے کے لیے، ان کو دین بتانے کے لیے کوئی نہیں گیا ہے۔ ان کے دل میں جو ایمان کی مایا آئی ہے وہ یا تو اللہ نے ڈالی ہے یا انہوں نے قرآن کو پڑھا۔ کہیں یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے بل بوتے پر وہ ایمان لا رہے ہیں۔ یو کے ایک شہر کا واقعہ ہے اور ان کو میں خوب جانتا ہوں، عبداللہ نام ہے ان کا، عیسائیت سے اسلام میں کنورٹ ہوئے، میں ان کو 25 سال سے جانتا ہوں۔ وہ بڑے الیکٹرک ٹیکنیشین ہیں اور یو کے کی ایک بہت بڑی آئس کریم کی فیکٹری کے اندر وہ ڈائریکٹر ہے۔ اس میں میری بار بار ان سے ملاقات ہے، بہت تعلقات ہیں ان سے۔ جب وہ مسلمان ہوئے ہیں اور پہلی رمضان جب آئی ہے اور ان کی نائٹ ڈیوٹی آئی تو انہوں نے کہا کہ میں تھوڑا دیر سے آؤں گا، 2 گھنٹہ، اس لیے کہ میری ایک مخصوص نماز رات میں ہوتی ہے، میں اس کو پڑھ کے آؤں گا تراویح کے مطابق۔ تو اس کے مینیجر نے کہا کہ بھائی یہ سارے ہی تو مسلمان ہیں، اور بھی مسلمان جو ہمارے پیدائشی مسلمان اس میں کام کر رہے ہیں، یہ بھی تو مسلمان ہیں، انہوں نے آج تک نہیں کہا۔
اور تو ابھی جمعہ 14 دن نہیں ہوئے اور کہہ رہا ہے کہ کہا نہیں میں تقابل نہیں کرتا ہوں، بس میں اپنا مسئلہ ہے کہ میں نہیں آؤں گا۔ تو کہا 2 دن کے بعد سوچ کر جواب دیں گے، 2 دن کے بعد جواب دیں۔ اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیتے ہیں تو میں چھوڑ دوں گا۔ اب ان کی اتنی ضرورت تھی اس کے اندر کہ 2 دن کے بعد ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ 2 گھنٹہ لیٹ سے آئیے، اپنی نماز پڑھ کے۔ ان کی دیکھا دیکھی ہمارے جو پیدائشی مسلمان تھے انہوں نے جب درخواست رکھی اس نماز کی تو مینیجر نے سیدھا کہہ دیا کہ آپ 20 سال سے ہمارے وہاں کام کر رہے ہیں، آج تک تمہاری نماز کہاں گئی تھی؟ یہ ہے پیدائشی مسلمان۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم میرے نہیں بنو گے تو میں میری دوسری قوموں کو ہدایت دوں گا، ایمان دے دوں گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی۔ تو یہ جو آئے دن مسلمان ہو رہے ہیں اور ایمان پر بہت جم رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے، بہت کڑوی بات ہے کہ اللہ ہماری نالائکیاں، بدماشیاں اور سنت سے دوری کی بنیاد پر ہمیں ایمان سے نہ نکال رہا ہو اور اپنی دوسری قوم کو ایمان نہ دے رہا ہو۔ ڈرنے کی بات ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے۔ پھر ہم قاسم بھی رہیں گے، محمد بھی رہیں گے، حنیف بھی رہیں گے، سب کچھ رہیں گے، لیکن اندر سے میرا ایمان نکل جا چکا ہو، میری ٹوپی بھی ہوگی، میرا جبہ بھی ہوگا، میرا وہی لباس ہوگا، لیکن اندر نہیں ہوگا کچھ۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ تو خیر کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے خوف یہ تھا کہ نبی کا انتقال ہو گیا تو مجھ سے کوئی بات نہیں کرے گا، اور اسی عالم میں ملک غسان کا خط آیا تو آپ نے اس کو آگ میں ڈال دیا، اور 40 دن کے بعد نبی کا دوسرا حکم گیا کہ بیویوں کو بھی الگ کرو۔ آج تک کم سے کم بیوی تو ساتھ تھی، کوئی بولنے والا نہیں، بیوی تھی، لیکن اب حضرت کا حکم پہنچا بیوی بھی نہیں۔ تو کعب ابن مالک حضور کی خدمت میں کہلوا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ طلاق دے دوں یا گھر بھیج دوں؟ فرمایا طلاق نہیں دینا ہے، گھر بھیج دو جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آئے۔ بیوی کو بھی گھر بھیج دیا، اب تنے تنہا ہے۔ 50 دن پورے ہوئے اور فجر کی نماز کے بعد حضرت کا اعلان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی توبہ اتار دی۔ ان لوگوں کی تینوں کی توبہ اتری قرآن کریم میں، قیامت تک پڑھی جائے گی۔ کیسے خوش نصیب لوگ تھے۔ جب کعب کو پتا چلا اور جو آدمی خوشخبری دینے کے لیے گیا تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کپڑا پہنا تھا اسی کو اتار کر دے دیا، خوشی کی وجہ سے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی اچھی خبر لے کر کے آئے، خوشی کی خبر لے کر کے آئے تو اس صورت میں اس کو کوئی ہدیہ دینا چاہیے۔ تو اپنا کرتا نکال کر دے دیا۔ حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی، مجھے تو حضرت نے یہ کہا تھا کہ تقلید پر، لیکن میرے ذہن سے بات نکل گئی، ابھی امام شافعی کا نام یاد آیا تو بات یاد آئی۔ موقع رہا تو انشاءاللہ تقلید پر بھی عرض کی جائے گی بات کہ تقلید کیا چیز ہے، ائمۃ الاربعہ کیا ہے۔ حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے امتحان میں مبتلا ہوں گے، شاگرد تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ بڑے حالات آئیں گے امام احمد پر، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ احمد جم کر رہے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواب کی اطلاع کے لیے امام احمد کے پاس آدمی بھیجا، مصر سے بغداد۔ امام شافعی مصر میں تھے، وہ بغداد میں تھے۔ امام احمد کو ساری بات بتائی تو واپس جب خادم واپس آیا تو پوچھا کہ امام احمد نے کوئی ہدیہ دیا خوشی سن کر کہ بھئی تم جمے رہو گے ایمان پر؟ فرمایا ہاں، اپنا کرتا دیا۔ تو حضرت الامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد رشید اسماعیل مزنی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام طحاوی کے ماموں ہوتے ہیں، وہ امام شافعی کے شاگرد ہے، وہی گئے تھے، ان سے کہا کہ بیٹے یہ جو کرتا تجھے ہدیہ دیا ہے نا، ایک رات میرے پاس چھوڑ جا، کل میں تجھے واپس کر دوں گا۔ رات میں لے لیا، پانی میں بھگو دیا، اور صبح کو امام شافعی نے وہ پانی پی لیا اور فرمایا احمد کا تقویٰ مجھ میں آ گیا۔
یہ امام احمد کا مقام معلوم ہوتا ہے. یہ لوگ جو ائمۃ الاربعہ پر کلام کرتے ہیں نا، یہ ہیں امام احمد، یہ ہیں امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک. ان کے جو مقامات ہیں، اگر ان کا مقام دیکھیں گے کہ ٹوپی پیچھے گر جائے گی ہماری. ہم کیا ان کے مقام کو جانیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے اور ایک عورت نے کہا کہ یہ وہ آدمی ہیں کہ جو رات بھر اللہ کے سامنے تہجد میں کھڑا رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ میں تو ایسا ہوں نہیں، رات بھر تو میں نہیں پڑھتا ہوں، صبح کچھ پڑھ لیتا ہوں. اور یہ حسن ظن رکھتی ہے کہ میں رات بھر میں اس کے حسن ظن کو خراب نہیں ہونے دوں گا. اسی رات سے آپ عشاء کے بعد کھڑا ہونا شروع ہو گئے، صبح تک نماز پڑھتے رہے 40 سال تک. بتائیے کیا ہمارے اعمال ہیں؟ ہمیں کیا بولنے کا حق ہے ان اکابر پر جو ائمۃ الاربعہ پر کلام کرتے ہیں؟ ان کے مقام کو ہم کیا جانیں. تو خیر کعب ابن مالک نے اپنا کرتا نکال کر کے دے دیا اور پھر حضرت کی خدمت میں آئے. مسجد نبوی میں حضرت بیٹھے ہوئے تھے، سارے لوگ مبارکبادی دے رہے تھے. حضرت کے پاس آئے، حضرت بھی مسکرائے، مبارکبادی دی اور وہ آیات سنائی جو ان سے متعلق اتری تھی. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. ساری آیات سنائی اور فرمایا تمہاری توبہ قبول ہو گئی. اور پھر اوپر سے فرمایا کہ کعب، پیدائش سے لے کر آج تک تیری زندگی میں خوشی کا ایسا دن کبھی نہیں آیا، اس سے بہتر خوشی کا دن کوئی نہیں. اب محدثین بھی ظالم عجیب ہے، سوال ایسا کر لیتے ہیں. محدثین فرماتے ہیں کہ وہ جب ایمان لائے تھے وہ خوشی کا دن تو تھا، آج تو صرف توبہ قبول ہوئی ہے. وہ جب ایمان لائے تھے وہ کتنا بڑا دن تھا کہ کفر سے ایمان میں آئے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ خوشی کا دن، اور نبی علیہ السلام آج کے دن کو فرما رہے ہیں. اور پھر محدثین اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یقیناً اپنی جگہ پر جو ایمان لائے تھے، لیکن ایمان مقبول ہوا یا نہیں ہوا اس کا پتہ نہیں تھا. آج توبہ بھی قبول ہو گئی اللہ کی طرف سے، ایمان بھی مقبول ہو گیا اس کا پتہ چلا، اس لیے آج کا دن سب سے افضل ہے، سب سے اونچا دن آج کا ہے. تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ حالات، خیر یہ ضمناً بات یاد آ گئی تھی. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ جب محبت ہو جاتی ہے نا تو کام آسان ہو جاتا ہے. ماں کو اولاد سے محبت ہے تو خدمت آسان. ہم کو اپنی تنخواہ اور سیلری سے محبت ہے تو روزوں کے ساتھ بیداری کے باوجود کام پہ جانا آسان ہو جاتا ہے. چونکہ محبت ہے نا اس لیے آسان ہو گیا. ہر چیز کو دیکھ لے، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں کام آسان ہو جاتا ہے. بس ٹھیک اسی طرح اگر اللہ سے محبت ہو جائیں تو عبادتیں آسان ہو جاتی. ہمارے بزرگوں کے وہاں جو خانقاہی نظام چلتا تھا، وہاں طریقہ کلندری ہوتا تھا. ایک طریقہ کلندری کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ان کو اللہ سے محبت پیدا کرا دو. بس ان کو یہ بھی مت کہو کہ تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، یہ تو زبردستی کا سودا ہوگا. فرمایا نہیں، ان کو محبت پیدا کرا دو. جب رب کی محبت کو یہ پی لے گا تو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ رات میں تہجد کے لیے اٹھو، یہ خود ہی اٹھے گا. پھر اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ نمازیں پڑھو، یہ خود ہی پڑھے گا. اس کو کہتے ہیں طریقہ کلندر. صوفیہ کی اصطلاح میں، خانقاہی اصطلاح میں اس کو طریقہ کلندر کہا جاتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں ہم اسی لیے رہتے ہیں تاکہ اللہ والے جو ہیں اس اللہ سے ہماری محبت پیدا کرا دیں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو میں نے شروع میں پڑھی، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں. لیکن ایسے ہی مل جائے گی محبت؟ اللہ تعالیٰ کی محبت ایسے ہی مل جائے گی؟ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اور اے اللہ ان اللہ والوں کی محبت بھی مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے. یہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے، یہ کسی اور کی نہیں. وحب من یحبک، اور اے اللہ ان اللہ والوں کی محبت بھی میں مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کر رہے ہیں. یعنی اللہ مجھے اللہ والوں کی محبت بھی نصیب فرما دے. وحب عمل یقربنی الیک، اور ان اعمال کی محبت بھی مجھے عطا فرما دے جو تجھ سے قریب کر دے. جو عبادات ہے، اخلاق حسنہ ہے، وہ تجھ سے جب قریب کر دے، ان عبادتوں کی محبت بھی مجھے عطا فرما دے. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی محبت سب کچھ ہے.
اسی کو گھول کر پینا چاہیے تاکہ اس کے نتیجے میں ہمارے دین کے سارے کام آسان ہو جائیں، پھر کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس اللہ ہی اللہ ہمارے دل میں بسا رہے گا، اور اللہ ہی اللہ کی باتیں ہمارے دل میں بسی رہے گی، اور ہر وقت اسی کا دھن، اسی کی فکر، اسی کا ذکر، اسی کا تذکرہ، اور ہر وقت اللہ اللہ کے تذکرے دلوں پر رہیں گے۔ یہ جو بزرگوں کے حالات جو ہم پڑھتے ہیں کہ ہر وقت ایک دھن لگی ہوئی تھی ان پر، اس کی وجہ کیا تھی؟ بس وہی محبتیں پیدا ہو چکی تھی۔ اللہ کرے کہ اس رب کریم کی محبتیں ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائیں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع وقلب لا تخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب له۔ اللہم انا نسألک ان تخلط القرآن في قلوبنا ولحومنا ودمائنا وأعیننا وأبصارنا۔ اللہم انت ربنا ونحن عبادک فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الیک۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رحمۃ۔